بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان عورت کے دل کے لیے انتہائی اہم ہے، اور وہ ہے اللہ تعالی کی رضا۔ جس عورت سے اللہ راضی ہو جائے، اس کی زندگی میں کچھ ایسی خوبصورت روحانی تبدیلیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو بظاہر بہت خاموش ہوتی ہیں، لیکن ان کے اثرات اس کی شخصیت، اس کے کردار اور اس کے دل میں صاف محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ جب رب اپنے بندے یا بندی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کی زندگی میں برکت، دل میں اطمینان اور آخرت کے لیے امید پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی آپ کے دل میں یہ سوال آیا ہو کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے، کیا میری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، کیا میرے اعمال اللہ تعالی کو پسند ہیں، تو آج کی یہ گفتگو غور سے سنیے، کیونکہ ہم ان 8 نشانیوں کا ذکر کریں گے جو ایک نیک اور اللہ کی رضا کی طلب رکھنے والی عورت کی زندگی میں نظر آ سکتی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ دنیا میں عورت کی قربانیوں کو ہمیشہ وہ مقام نہیں ملتا جس کی وہ مستحق ہوتی ہے۔ کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے والدین، شوہر، بچوں اور گھر والوں کے لیے اپنی خواہشات تک قربان کر دیتی ہیں، اپنی تکلیف چھپا لیتی ہیں اور دوسروں کی خوشی کے لیے خود پریشانیاں برداشت کرتی رہتی ہیں، لیکن لوگ ان کی خاموش قربانیوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ کبھی اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کبھی اس کی نیت پر شک کیا جاتا ہے اور کبھی اس کی محبت کی قدر نہیں کی جاتی۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قربانی ضائع نہیں ہوتی۔ بندہ لوگوں کی نظروں سے چھپ سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ عورت کا ہر وہ آنسو جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے بہایا، ہر وہ تکلیف جو اس نے صبر کے ساتھ برداشت کی، ہر وہ خواہش جسے اس نے اللہ کے حکم کی خاطر چھوڑ دیا، اور ہر وہ نیکی جو اس نے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کی، سب اللہ تعالی کے علم میں ہے۔ جب اللہ تعالی کسی عورت پر اپنا فضل فرماتا ہے تو اس کے دل میں کچھ ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں جو اسے گناہوں سے دور اور نیکیوں کے قریب لے جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کس ملک سے، کس شہر سے۔ آپ اپنے شہر اور اپنے ملک کا نام کے ساتھ اپنا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں تاکہ ہماری ٹیم آپ کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اس عورت کا دل گناہوں سے گھبرانے لگتا ہے اور توبہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ جس وقت اللہ تعالی کسی عورت کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل کو گناہ کی طرف جانے سے پہلے ہی ایک خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ معمولی سی غلطی کو بھی معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرتی۔ اگر زبان سے جھوٹ نکل جائے، کسی کی غیبت ہو جائے، کسی کا دل دکھ جائے، نظر کسی نامحرم پر پڑ جائے، یا کوئی ایسی بات ہو جائے جو اللہ تعالی کو پسند نہیں، تو اس کا دل اندر سے بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ کوئی انسان دیکھ رہا ہے یا نہیں، بلکہ اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی احساس اسے توبہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ تنہائی میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہے، سجدے میں گرتی ہے اور عاجزی سے عرض کرتی ہے، یا اللہ، یا اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کمزور ہوں، تو میرے گناہ معاف فرما دے اور مجھے دوبارہ اس راستے پر چلنے سے بچا لے۔ اس عورت کے لیے توبہ
صرف زبان سے چند الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں رہتی، بلکہ اس کے دل کی کیفیت بن جاتی ہے۔ وہ بار بار استغفار کرتی ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتی ہے، اور اس بات سے خوف زدہ رہتی ہے کہ کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو گیا ہو جس سے اس کا رب ناراض ہو جائے۔ بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں اور انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے وہاں گناہ کے بعد دل مطمئن نہیں رہتا۔ انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اسے اپنے عیب زیادہ نظر آنے لگتے ہیں۔ ایسی عورت اگر کسی کا حق مار بیٹھے تو اس کی اصلاح کرتی ہے، کسی کا دل دکھا دے تو معافی مانگتی ہے، اور اپنے رب سے بھی بخشش طلب کرتی ہے۔ وہ اپنے گناہوں کا دفاع نہیں کرتی بلکہ انہیں تسلیم کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے۔ یہی سچی توبہ کی خوبصورتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے دل میں گناہ کے بعد ندامت پیدا ہوتی ہے، اگر آپ کا دل استغفار کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اگر آپ بار بار اپنے رب کی طرف واپس آتی ہیں، تو اسے اللہ تعالی کی رحمت سے ایک اچھی امید سمجھیں، لیکن اپنے بارے میں قطعی فیصلہ نہ کریں کہ اللہ ضرور آپ سے راضی ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کا حتمی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس عورت کے دل کو اللہ کے ذکر میں سکون ملنے لگتا ہے۔ دنیا کی مصروفیات اپنی جگہ رہتی ہیں، گھر کے کام بھی ہوتے ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، رشتوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور زندگی کے مختلف معاملات بھی چلتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا دل اپنے رب سے جڑا رہتا ہے۔ وہ جب پریشان ہوتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کو یاد کرتی ہے، جب خوش ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اور جب کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ سے مدد مانگتی ہے۔ اس کے لیے تنہائی ایک خوف نہیں رہتی بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا موقع بن جاتی ہے۔ جب وہ رات کو خاموشی میں ذکر کرتی ہے، قرآن کریم کھولتی ہے یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اس کے دل کو ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر ہی سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی عورت کے لیے ذکر محض ایک معمول نہیں بلکہ روح کی ضرورت بن جاتا ہے۔ وہ گھر کے کام کرتے ہوئے بھی دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر سکتی ہے، بچوں کو دیکھ بھال کے دوران بھی دعا کر سکتی ہے، کھانا بناتے ہوئے بھی استغفار کر سکتی ہے، اور سفر میں بھی درود و ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھ سکتی ہے۔ اس کی زندگی عام لوگوں جیسی دکھائی دے سکتی ہے، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ سے ایک خاص تعلق پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ قرآن پڑھتی ہے تو اسے صرف الفاظ نظر نہیں آتے بلکہ وہ اپنے رب کا پیغام سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ کسی آیت میں امید ملتی ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، کسی آیت میں تنبیہ ملتی ہے تو وہ اپنے اعمال پر غور کرتی ہے، اور کسی دعا کا ذکر آئے تو اپنے لیے بھی اللہ سے مانگتی ہے۔ اس کی تنہائی میں دکھاوے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اللہ تعالی اس کے ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اس عورت میں صبر پیدا ہو جاتا ہے، اور آزمائش کے وقت وہ اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہونے کے بعد زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور نیک لوگوں کی زندگی بھی آزمائشوں سے بھری ہوئی رہی۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ آزمائش آنے پر انسان کا دل کس طرف جاتا ہے۔ اللہ سے تعلق رکھنے والی عورت مشکل میں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے سے پہلے
اپنے رب کے سامنے جھکتی ہے، وہ رو سکتی ہے، پریشان بھی ہو سکتی ہے، دل بھی دکھ سکتا ہے، لیکن آخر کار اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر شوہر کی طرف سے کوئی پریشانی ہو، بچوں کی تربیت میں مشکل ہو، گھر کے حالات خراب ہوں، مالی تنگی ہو، رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف ملے یا کسی کی ناانصافی برداشت کرنی پڑے، تو وہ بدلہ لینے اور ہر وقت شکایت کرنے کے بجائے اللہ سے مدد مانگتی ہے۔ اس کا صبر کمزوری نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پر اعتماد کی ایک شکل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اس لیے جو عورت تکلیف کے وقت اپنے رب کو نہیں چھوڑتی، وہ اللہ کی رحمت سے بہت بڑی امید رکھ سکتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کا سب سے بڑا امتحان یہی ہوتا ہے کہ وہ دیر سے ملنے والی نعمت کے باوجود مایوس نہ ہو، وہ دعا کرتی رہے، نیکی کرتی رہے اور اللہ کے فیصلے پر اعتماد رکھے۔ ایسی عورت کے آنسو بھی اللہ کے علم میں ہوتے ہیں، اور اس کی خاموش دعائیں بھی لوگ شاید اس کے صبر کو نہ سمجھیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت سے پوری طرح واقف ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ عورت دوسروں کے لیے رحمت اور خیر کا ذریعہ بننے لگتی ہے۔ اللہ کی عبادت کا اثر صرف مسجد، نماز اور تسبیح تک محدود نہیں رہتا، بلکہ انسان کے اخلاق میں بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ جس عورت کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اس کے روئے میں نرمی، رحم، برداشت اور معافی کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ وہ ہر بات پر غصہ کرنے کے بجائے سوچتی ہے کہ میرے اس رویے سے اللہ تعالی خوش ہوگا یا ناراض۔ وہ کسی ضرورت مند کو دیکھتی ہے تو اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے، کسی غم زدہ انسان کو دیکھتی ہے تو تسلی دیتی ہے، کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اگر کسی نے اسے تکلیف دی ہو تو بدلہ لینے کے بجائے معاملہ اللہ کے حوالے کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کا گھر بھی اس کے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ بچوں سے نرمی سے پیش آتی ہے، شوہر کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرتی ہے، والدین کا احترام کرتی ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر ظلم برداشت کرے یا اپنے حقوق چھوڑ دے، بلکہ وہ اپنے حقوق مانگتے ہوئے بھی بد اخلاقی اور زیادتی سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہی توازن ایک مسلمان عورت کے کردار کی خوبصورتی ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ حیا اور پاکیزگی اس کی شخصیت کا حصہ بننے لگتی ہے۔ وہ اپنی نگاہ، زبان، لباس، گفتگو اور رویے کے بارے میں محتاط ہو جاتی ہے۔ حیا اس کے لیے صرف ظاہری لباس کا نام نہیں رہتی، بلکہ دل اور کردار کی کیفیت بن جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ لوگوں کے سامنے نیک بننے کے بجائے اللہ کے سامنے نیک بننے کی کوشش کرتی ہے۔ پردے کے بارے میں بھی وہ اللہ کے حکم کو اہمیت دیتی ہے اور اسے بوجھ سمجھنے کے بجائے عبادت اور عزت کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ وہ سوشل میڈیا، محفلوں یا لوگوں کی تعریف کے لیے اپنی شخصیت کی نمائش کرنے کے بجائے اپنی عزت اور حیا کی حفاظت کو ترجیح دیتی ہے۔ اگر کوئی اس کے لباس یا حیا کے بارے میں مذاق کرے تو وہ ہر بات کا جواب بحث سے نہیں دیتی، بلکہ اپنے رب کے حکم پر قائم رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی حیا اس کے انداز گفتگو میں بھی نظر آتی ہے، اس کی نظر میں بھی اور اس کے رویے میں بھی۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ اس سے گناہ ہو جائے تو وہ دیر کیے بغیر اللہ کی طرف واپس آتی ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نیک انسان وہ نہیں جس سے کبھی غلطی نہ ہو۔
بلکہ نیک وہ ہے جو غلطی کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ اگر اس عورت سے نماز میں کوتاہی ہو جائے، کسی کی غیبت ہو جائے، کسی کا دل دکھ جائے یا کوئی اور غلطی سرزد ہو جائے تو وہ اسے معمولی سمجھ کر چھوڑ نہیں دیتی۔ وہ اپنے نفس کو سمجھاتی ہے، استغفار کرتی ہے اور آئندہ بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسے اللہ کی رحمت سے امید بھی ہوتی ہے اور اپنی کمزوری کا احساس بھی۔ یہی کیفیت انسان کو غرور سے بچاتی ہے۔ وہ اپنی نیکیوں پر فخر کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس نے اسے عبادت کی توفیق دی۔ وہ جانتی ہے کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو انسان بہت کمزور ہے۔ حدیث مبارکہ میں توبہ کی عظمت بیان ہوئی ہے اور اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا گناہ کے بعد مایوسی اختیار کرنا درست نہیں۔ سچی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ انسان کو فوراً اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہیے۔ ایسی عورت اپنے ماضی کی غلطیوں کو اپنی پوری زندگی کی شناخت نہیں بناتی۔ اگر اس نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں تو وہ ان سے سبق لیتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ اس کا صبر اور اللہ پر اعتماد لوگوں کے لیے حیرت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں بھی مسائل آتے ہیں، کبھی وہ روتی ہے، کبھی پریشان ہوتی ہے، کبھی اسے کسی کی بات بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے، کبھی وہ اپنے رب سے امید نہیں توڑتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عورت بہت مضبوط ہے، لیکن حقیقت میں اس کی طاقت اس کے رب پر اعتماد سے آتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز دیکھ رہا ہے اور اس کے کسی صبر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو وہ انصاف کے جائز طریقے اختیار کر سکتی ہے، لیکن دل میں انتقام کی آگ پالنے کے بجائے اللہ سے مدد مانگتی ہے۔ اگر کسی کی طرف سے حق نہ ملے تو وہ دعا کرتی ہے کہ اللہ میرے لیے بہتر فیصلہ فرما۔ اگر کسی عزیز نے چھوڑ دیا تو وہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر کسی خواہش میں دیر ہو جائے تو وہ مایوس ہونے کے بجائے کہتی ہے کہ میرے رب کو میرے حال کا مجھ سے زیادہ علم ہے۔ یہی یقین اسے اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ آٹھویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ اس عورت کے دل میں اپنے گناہوں کے بارے میں ندامت باقی رہتی ہے اور وہ اللہ کی رحمت کی محتاجی کو کبھی نہیں بھولتی۔ وہ اپنی نیکیوں پر اترانے کے بجائے اپنے رب کے سامنے عاجز رہتی ہے۔ جب وہ نماز پڑھتی ہے تو یہ نہیں سمجھتی کہ میں نے اللہ پر کوئی احسان کیا ہے، بلکہ وہ سمجھتی ہے کہ اللہ نے مجھے نماز کی توفیق دے کر مجھ پر احسان فرمایا ہے۔ جب وہ صدقہ کرتی ہے تو اپنے عمل پر فخر نہیں کرتی، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس نے اسے کسی کی مدد کا ذریعہ بنایا۔ جب وہ توبہ کرتی ہے تو اپنی نجات کو صرف اپنے عمل کا نتیجہ نہیں سمجھتی، بلکہ اللہ کی رحمت کی امیدوار رہتی ہے۔ اس کے دل میں اپنے گناہوں کا احساس اسے دوسروں کو حقیر سمجھنے سے روکتا ہے۔ وہ دوسروں کو جج کرنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر رکھتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ انسان کا اصل مقام اللہ کے سامنے ہے اور کسی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ ایسی عورت اپنے ماضی کی غلطیوں سے سبق لیتی ہے، لیکن ان غلطیوں کو دوبارہ زندگی میں جگہ نہیں دیتی۔ وہ جب سجدے میں جاتی ہے تو اپنے رب سے کہتی ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، میرے گناہ بہت ہیں، لیکن تیری رحمت ان سب سے بڑی ہے۔ مجھے اپنے راستے پر ثابت قدم رکھ اور میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ یہی عاجزی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ محترم بہنوں، اب ہم نے اللہ کی رضا کی ان 8 ممکنہ نشانوں پر غور کیا، لیکن آخر میں ایک نہایت
اہم بات ضرور یاد رکھیں کہ ان علامات میں سے کسی ایک علامت کا موجود ہونا اس بات کی قطعی ضمانت نہیں کہ اللہ تعالی لازماً کسی شخص سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی کے فیصلے اور دلوں کے حقیقی احوال کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ ہمیں ان نشانیوں کو اپنے لیے امید، اصلاح اور نیکی کی ترغیب سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر توبہ کا جذبہ ہے، ذکر سے محبت ہے، صبر کی کوشش ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی ہے، حیا کی حفاظت ہے، گناہ کے بعد فوراً اللہ کی طرف واپسی ہے، مشکلات میں اللہ پر اعتماد ہے اور اپنے اعمال پر غرور کے بجائے عاجزی ہے، تو الحمدللہ یہ بہت اچھی کیفیات ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ اور اگر آپ کو اپنے اندر ان میں سے بہت سی صفات کی کمی محسوس ہوتی ہے تو بالکل مایوس نہ ہوں، آج ہی سے اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیے، وہ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھولنے پر قادر ہے۔ نماز کی پابندی کیجیے، قرآن کریم سے تعلق مضبوط کیجیے، استغفار کیجیے، درود شریف پڑھیں، اپنے والدین اور گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے سچی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، خصوصاً اپنے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم۔